السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ شاہ ابو المعالی صاحب اسرار و معارف ازدانی شہباز لامکانی لاہور کے بڑے بزرگ تھے۔ شاہ ابو المعالی لاہوری اپنے وقت کے شیخ کامل اور عالم اکمل تھے۔ آپ کی ذات والا صفات سے دین اسلام اور سلسلے عالیہ قادریہ کو بہت فروغ اور عروج حاصل ہوا۔ خرقہ خلافت کے بعد شیخ کی طرف سے لاہور میں رشد و ہدایت پر معمور کیے گئے، چنانچہ شیر گڑھ سے لاہور تک جہاں قیام فرمایا وہاں سرائے، کنویں، تالاب اور باغ لگواتے چلے گئے۔ آج بھی راستے میں ایسے مقامات و سرائے اور مکانات و بستیاں آباد اور موجود ہیں جو آپ کے نام سے منسوب ہیں۔ جب آپ لاہور میں تشریف لائے تو مخلوق خدا جوق در جوق حلقہ ارادت میں داخل ہونے لگی اور آپ نے لوگوں میں عوام میں بہت بڑی مقبولیت حاصل کر لی۔ آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ جو شخص آپ سے بیعت کرتا اس کو اسی رات محبوب سبحانی غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا دیدار ہوتا۔ دوستو، حضرت سیدنا شیخ ابو المعالی قادری لاہوری اور حضرت سیدنا ابو المعالی چشتی امبیٹوی علیہ رحمۃ رضوان کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے اور نام کی مناسبت کی وجہ سے لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس غلط فہمی کو حضرت سید شاہ ابو المعالی قادری لاہوری رحمہ اللہ علیہ کے سجادہ نشین صاحبزادہ حافظ مفتی پیر سید علی زین العابدین شاہ کرمانی صاحب نے اپنی تصنیف انوار معالیہ میں درست کیا اور ملاحظہ فرمائیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں بعض ایسے دوستوں سے ملاقات ہوئی جو سلسلے چشتیہ سے وابستہ ہیں اور ان کے شجر طریقت میں ایک بزرگ کا نام شاہ ابو المعالی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حضرت شاہ ابو المعالی علیہ رحمۃ رضوان یہی ہیں جو حضرت داؤد بندگی علیہ رحمۃ رضوان کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت شاہ ابو المعالی چشتی امبیٹوی علیہ رحمۃ رضوان 1040 ہجری میں سہارنپور کے قصبہ امبیٹ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید محمد اشرف تھا۔ داؤد گنگوہی کے مرید تھے۔ 8 ربیع الاول 1112 ہجری کو وصال کیا اور آپ کا مزار شریف سہارنپور کے ضلع میں واقع ہے۔ حسن اتفاق کے نام اور مرشد کے نام میں مشابہت ہے، پھر زمانہ بھی قریب ہونے کی وجہ سے شبہ پڑنا لازمی تھا، تو لوگوں نے حضرت سیدنا شاہ ابو المعالی قادری علیہ رحمۃ رضوان کو حضرت سیدنا شاہ ابو المعالی چشتی رحمہ اللہ علیہ سمجھ لیا۔ دوستو، ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہم آج حضرت سیدنا شاہ ابو المعالی قادری رحمہ اللہ علیہ جو لاہوری ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ کل انشاءاللہ حضرت سیدنا شاہ ابو المعالی چشتی امبیٹوی رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت سیدنا شاہ ابو المعالی لاہوری قادری رحمہ اللہ علیہ کا اسم گرامی سید خیر الدین محمد، کنیت ابو المعالی، لقب اسد الدین، تخلص اشعار میں معالی کے علاوہ غربتی بھی بطور تخلص استعمال فرماتے تھے، لیکن شاہ ابو المعالی کے نام سے زیادہ معروف اور مشہور ہیں۔ حضرت سیدنا شاہ ابو المعالی قادری بن سید رحمۃ اللہ بن سید فتح اللہ شیخ المشائخ داؤد کرمانی رحمہ اللہ علیہ کے حقیقی بھتیجے تھے، اور حضرت سیدنا شاہ ابو المعالی رحمہ اللہ علیہ حضرت داؤد کرمانی رحمہ اللہ علیہ کے خلیفہ خاص اور داماد بھی ہیں۔ آپ کے بزرگوں کا وطن کرمان تھا، خاندانی تعلق سادات کرمان سے ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 36 واسطوں سے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ حضرت سیدنا شاہ ابو المعالی قادری لاہوری رحمہ اللہ علیہ صحیح النسب نجیب الطرفین سادات میں سے ہیں۔ ابو المعالی حوال و آثار کے مصنف کے مطابق آپ کا سلسلہ نسب و سلسلہ طریقت میں انقطاع کا شعبہ تک نہیں پایا جاتا۔ دارا شکوہ نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا شاہ ابو المعالی قادری لاہوری نجیب الطرفین سید تھے۔ قادری سلسلے میں آپ کو شیخ داؤد کرمانی سے نسبت تھی۔ حدیقۃ الاولیاء میں لکھا گیا ہے کہ آپ یعنی سیدنا شاہ ابو المعالی قادری لاہوری شیخ داؤد کرمانی شیرگڑھی کے بھتیجے ہیں۔ حضرت سیدنا شاہ ابو المعالی قادری لاہوری رحمہ اللہ علیہ 10 ذوالحجہ 960 ہجری بمطابق 15 نومبر 1552 عیسوی کو شیرگڑھ تحصیل دیپال پور ضلع اوکاڑا پنجاب پاکستان میں پیدا ہوئے۔ سید رحمۃ اللہ آپ کے والد کا نام ہے۔ سید رحمۃ اللہ بن میر سید فتح اللہ کرمانی 3 بھائی تھے، ایک تھے شیخ داؤد کرمانی، دوسرے سید جلال الدین کرمانی، تیسرے یہی یعنی آپ کے والد سید رحمۃ اللہ کرمانی جو شاہ ابو المعالی چشتی رحمہ اللہ علیہ کے والد گرامی قدر ہیں۔
حضرت سیدنا شاہ ابو المعالی قادری لاہوری رحمہ اللہ علیہ علمی و روحانی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے جو صدیوں سے علم و فضل میں اپنی مثال آپ تھا۔ آپ کے والد محترم سید رحمۃ اللہ ایک عالم متبحر و عارف باللہ تھے۔ حضرت سیدنا شاہ ابو المعالی قادری رحمہ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت والد گرامی کے زیر سایہ فی تمام علوم منقولات و معقولات انہی سے حاصل کیے۔ اس وقت کے تمام مروجہ علوم کے ماہر کامل اور عربی و فارسی ادب کے بہترین ادیب تھے۔ حضرت سیدنا شاہ ابو المعالی رحمہ اللہ علیہ علم حدیث کی صرف درس و تدریس کی ہی کے ذریعے اشاعت نہیں کی بلکہ اس موضوع پر کئی کتابیں بھی لکھیں، جن میں سے سب سے زیادہ مشہور اور مسلم کتاب لمعات ہے۔ شیخ عبدالحق دہلوی محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ جیسے بزرگ تسکین قلب اور فیوض باطنی کے لیے جس کی توجہ کے طالب ہوتے اور اکثر دستگیری و رہنمائی کے محتاج رہتے تھے، شیخ محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ ان کی زیارت کے لیے یعنی سیدنا شاہ ابو المعالی قادری لاہوری رحمہ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے دہلی سے لاہور آتے تو آپ نے یعنی حضرت شاہ ابو المعالی قادری لاہوری رحمہ اللہ علیہ نے سختی سے ان کو روک دیا تھا۔ حضرت سیدنا شاہ ابو المعالی قادری لاہوری رحمہ اللہ علیہ علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل کے بعد عشق الہی و معرفت حقیقی سے تعلق والہانہ اور جذبہ عشق و وفا سے بساط بھر شرف یاب ہونے کے بعد کسی پیر کامل کے دست حق پرست پر بیعت کا امید شجر کی کونپلیں جب اپنے دل میں پھوٹنے لگی تو پھر آپ نے قل سیروا فی الارض پر عمل کر پیرا ہوتے ہوئے مرشد کامل کی تلاش میں دور دراز کے علاقوں کی سیاحت کا آغاز فرمایا۔ 980 ہجری میں 20 برس کی عمر میں آپ ایک دوست شیخ حامد قرشی رحمہ اللہ علیہ کے ہمراہ دہلی کی سیر کو نکلے۔ کئی دن مسلسل سفر میں گزارنے کے بعد بالآخر دہلی پہنچے۔ یہاں سڑک کنارے ایک صاحب حال و کشف مجذوب سے ملاقات ہوئی۔ اس مجذوب نے سیدی شاہ صاحب کے چہرے پر نگاہ ڈالی اور مسکراتے ہوئے فرمایا، آج دنیا والے سلوک طریقت کے اکتساب حصول دولت معرفت کی خاطر حضرت داؤد بندگی حضرت ابو المعالی رحمہ اللہ علیہ کے چچا کے در پر حاضر ہوتے ہیں اور آپ اس قسم کی نعمت کو اپنے گھر میں چھوڑ کر اپنا مدعی باہر تلاش کرتے ہو۔ یہ بات سنتے ہی حضرت شاہ ابو المعالی قادری لاہوری رحمہ اللہ علیہ کے دل میں اس مجذوب کی ولایت و محبت گھر گھر گئی اور لہٰذا آپ اس کے پاس بیٹھ گئے۔ دوسری طرف حضرت شاہ ابو المعالی قادری لاہوری رحمہ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ شاہ ابو المعالی کی جدائی میں بے چین ہو کر سیدنا داؤد بندگی رحمہ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، معالی کی فراق نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، خدا را توجہ کر کے معلوم کرے وہ کہاں ہیں۔ حضرت داؤد بندگی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ دہلی کے بازار میں ایک ہجرت زدہ مجذوب کی خدمت کر رہے ہیں، انشاءاللہ چند روز میں واپس آ جائیں گے۔ چنانچہ کچھ روز گزرے ہی تھے کہ سیدنا شاہ ابو المعالی قادری لاہوری رحمہ اللہ علیہ واپس خانقاہ عالیہ داؤدیہ تشریف لائے اور حلقہ رشاد میں سماع کے لیے سیدنا داؤد علیہ رحمت رضوان کی پشت کی طرف براجمان ہو گئے۔ واضح و نصیحت سے فراغت کے بعد حضرت داؤد بندگی نے ایک نظر اٹھا کر آپ کی طرف دیکھا، پھر فارسی کا ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم کچھ یوں تھا، سارا جہاں پھر کر دیکھ لو اور اپنے پاؤں چھلنی کر لو، اگر ہم سا کوئی نظر آئے تو کہنا۔ اس کے بعد حضرت داؤد بندگی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، ذرا اس مجذوب کے بارے میں بتائیں، اس نے آپ سے ہمارے بارے میں کیا کیا کہا۔ حضرت سیدنا شاہ ابو المعالی قادری لاہوری رحمہ اللہ علیہ نے جو قصہ ہوا تھا وہ دہرا دیا۔ پھر آپ کی بارگاہ میں آپ نے بیعت کی درخواست کی جو قبول کر لی گئی اور آپ حضرت سیدنا داؤد کرمانی رحمہ اللہ علیہ سے بیعت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا شاہ ابو المعالی قادری لاہوری رحمہ اللہ علیہ نے حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی منقبت میں رسالہ غوثیہ اور آپ کی کرامات کے موضوع پر تحفہ قادریہ کے نام سے ایک رسالہ تحریر کیا۔ نیز حلیہ سرور دو عالم، گلدستہ باغ ارم، مونس جہاں، زعفران زار کتابیں بھی تحریر فرمائی جو آپ کی یادگار ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا ایک قلمی نسخہ ہشت محفل کے نام سے بھی پنجاب یونیورسٹی لاہور کی لائبریری میں محفوظ ہے، جس کی اشاعت ہو چکی ہے، جس کا ہم ٹائٹل پیج اسکرین پر دکھا رہے ہیں، جسے آپ کے صاحبزادے جناب محمد باقر نے مرتب کیا تھا۔ اس نسخے میں شاہ صاحب کے ملفوظات جمع کیے گئے ہیں۔ دیوان غربتی، مونس جاں وغیرہ بھی آپ کی کتابیں کہی جاتی ہیں۔ شاہ صاحب ایک شاعر بھی تھے۔ غربتی اور معالی آپ کا تخلص تھا اور عربی اور فارسی میں شعر کہتے تھے۔
جن میں اکثر صوفیانہ خیالات ہی کا اظہار ہوتا تھا۔ یوں تو آپ کے بے شمار کرامات ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب لاہور میں ایک موقع پر بارش نہ برسی تو اس وقت کے حاکم افضل آغا نے عوام اور صالحین کی جماعت کو نماز استسقاء کے لیے شہر سے باہر ایک میدان میں اکٹھا کیا اور خود حضرت شاہ ابو المعالی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عیدگاہ تشریف آوری کی التماس کی۔ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا، مجھے معذور سمجھو، ساتھ لے جانے کی ضد نہ کرو، مگر حاکم نے عاجزی سے ساتھ چلنے کی درخواست کی اور عرض کی اس وقت تک نہ اٹھوں گا جب تک آپ ساتھ نہ چلیں۔ کچھ مراقبے کے بعد فرمایا، آج اور کل بارش نہ برسے گی، پرسوں بارش ضرور ہوگی۔ حاکم نے عرض کیا، اجازت ہو تو یادداشت کے لیے اس بات کو نوٹ کر لوں۔ فرمایا، لکھ لو۔ چنانچہ جیسے فرمایا تھا آپ نے، یعنی شاہ ابو المعالی قادری لاہوری رحمہ اللہ علیہ نے، ویسا ہی ہوا۔ 2 دن بارش نہ ہوئی، تیسرے دن بارش ہوئی۔ بارش برسنے کے بعد حاکم شہر نے نماز استسقاء پڑھنے کے روز اور دوسرے روز بارش نہ برسنے اور تیسرے روز بارش برسنے کی حکمت پوچھی تو شاہ ابو المعالی قادری رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر اسی روز بارش برستی تو نمازیوں میں جو مغرور و متکبر لوگ تھے وہ اسے اپنی طرف منسوب کر کے اپنی کرامت شمار کرتے۔ ان کے غرور توڑنے کے لیے تیسرے روز بارش برسی۔ اس طرح کے بے شمار کرامات آپ کی کتابوں میں بھری ہوئی ہیں، اور ہم ان کی کتابوں کی کچھ کتابوں کے ٹائٹل آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں۔ برائے کرم آپ وہاں سے ان کے حوالے سے تفصیلات کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ ضرور کریں، اور ہمیں کتاب کا لنک آپ کو اپنی ویب سائٹ www.awliyainpak.com پر بھی دے دیں گے، آپ وہاں سے بھی کتاب ڈاؤن لوڈ کر پائیں گے۔ بالآخر یہ شعر و سخن کا نیر تاباں، علم و فن کا آفتاب درخشاں، 16 ربیع الاول 1024 ہجری مطابق 1615 عیسوی کو شاہ ابو المعالی رحمہ اللہ علیہ نے 65 سال کی عمر میں وصال پائی۔ لاہور بیرون مچھی دروازہ میں آپ مدفون ہیں۔ آپ کا مزار پرانوار وہیں پر موجود ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے قبر انور پر رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرمائیں، اور آپ کے توسل سے ہماری گناہوں کی مغفرت فرمائیں۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔